اس ایشو پہ اور بھرپور جو کانفیڈنس کا اظہار کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ پاکستان کی قومی سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کا یہ اجلاس پشاور میں ہونے والے المناک واقعے پر گہرے دکھ اور رنج و غم کا اظہار کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ سانحہ درندگی اور سفاکی کا ایک ایسا وحشیانہ عمل ہے جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ آج کا اجلاس اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف یہ جنگ ہماری جنگ ہے اور اسے نمٹنے کے لیے ایک مؤثر اور قومی جذبات اور احساسات کا آئینہ دار لائحہ عمل تیار کر کے اس پر فوری عمل درآمد کیا جائے۔ یہ اجلاس محسوس کرتا ہے کہ آپریشن ضرب عزم میں ہماری مسلح افواج اور سیکیورٹی کے اداروں نے لازوال قربانیاں دی ہیں، جس کے نتیجے میں دہشت گردوں کے لاتعداد ٹھکانے اور نیٹ ورک تباہ و برباد ہوئے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پشاور میں برپا کیا جانے والا انسانی المیہ فرار ہوتے ہوئے دہشت گردوں کی ایک اور بزدلانہ کارروائی ہے، جس سے ہمارے قومی عزم اور ولولے میں کوئی دراڑ نہیں ڈالی جا سکے گی۔ ہم اس بات کا بھی واضح اعلان کرتے ہیں کہ اچھے اور برے طالبان کی کوئی تمیز کسی سطح پر روا نہیں رکھی جائے گی۔ آج ہماری قومی قیادت نے عزم اور استقلال کے اسی عہد کو دہراتے ہوئے یہ طے کیا ہے کہ مکمل عزم اور یکسوئی کے ساتھ اس جنگ کو اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک ہماری سرزمین پر ایک بھی دہشت گرد باقی ہے۔ آج کا یہ اجلاس اس جذبے کو تحسین کی نظر سے دیکھتا ہے جس کے تحت حکومت نے تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونے کا موقع دیا اور تمام سیاسی جماعتوں کی طرف سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مشترکہ لائحہ عمل تیار کرنے اور عملی جدوجہد میں شرکت کی پیشکش کو بھی سراہتا ہے۔ اجلاس میں مکمل اتفاق سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ تمام پارلیمانی جماعتوں، سیاسی جماعتوں کے نمائندوں پر مشتمل ایک کمیٹی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کی قیادت میں 7 دن کے اندر نیشنل پلان آف ایکشن تیار کرے۔ ہر پارلیمنٹری پارٹی سے ایک نمائندہ اس کمیٹی کا ممبر ہوگا اور اس تیاری میں مسلح افواج اور انٹیلیجنس اداروں کے نمائندے بھی پوری طرح شریک ہوں گے۔ یہ پلان 1 ہفتے کے اندر قومی قیادت کو پیش کیا جائے گا۔ یہی جو قومی قیادت آج یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے، اس کے سامنے پیش کیا جائے گا اور پھر قومی قیادت کی منظوری کے بعد پوری قومی اور عسکری قیادت مل کر اسے قوم کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ آج کی ہے جو قرارداد، یہ میں آپ کو پڑھ کے میں نے جو سنائی ہے۔ آج آپ نے میٹنگ سے پہلے بہت اہم فیصلہ کیا تو دہشت گردوں کو سلائی موجود ہے، کیا آپ نے اس بارے میں تمام سیاسی جماعتوں کا اعتماد میں لیا اور اثرات سے کیا وہ دور کر لیے گئے؟ دیکھیے، یہ فیصلہ تو پہلے سے چلا آ رہا ہے اور آج اس اجلاس کے اندر بھی اس کا ذکر ہوا ہے اور ایسے بھی کئی کیسز ہیں جو بالکل جن کی پٹیشن بھی ریجیکٹ ہو چکی ہوئی ہے، تو یقیناً ان پر عمل درآمد رک گیا تھا کسی نہ کسی وجہ سے، لیکن اب اس کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ منسٹر صاحب، میں آصف علی بھٹی ہوں، سینئر کورسپونڈنٹ جیو ٹی وی۔ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ پہلے بھی کئی مرتبہ قومی فورم اس طرح کے منعقد ہو چکے ہیں، کئی مرتبہ ایک ہو چکی ہیں، ایک بہت اچھی پیش رفت آج آپ نے کی، تمام لیڈرشپ کو جہاں جمع کیا، خان صاحب بھی آج تشریف لائے ہوئے ہیں۔ کیا یہ اچھا ہو کہ کوئی ایسا اسٹرانگ میسج ان ٹرمز آف ایکشن کہ بجائے 7 دن کے اندر تو ایک کمیٹی بنائی جائے گی اور اپنے فیصلے سنائے گی یا جو آپ کو عمل درآمد کے حوالے سے تجاویز دے گی، لیکن کوئی
ایکشن لینے کی ضرورت ہے تاکہ عوام کو، ان خاندانوں کو جو کہ اتنی بڑی تعداد میں سفر کر رہے ہیں آج وہ دن اتنا بڑا ہے اور پوری قوم اس کی سفر ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی فوری طور پہ ایکشن کی ضرورت ہے؟ اور خاص طور پہ نیکٹا کا ایک ادارہ بنایا گیا تھا، کیوں ابھی تک اس کو فعال نہیں کیا جا سکا ہے حالانکہ حکومت کے پاس فنڈس موجود ہیں؟ تھینک یو۔ میرا یہ خیال ہے کہ ایک تو ایکشن ضرب عضو کی شکل میں چل رہا ہے جس کے نتائج بہت حوصلہ افزا ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو دہشت گرد ہیں ان کے نیٹ ورکس، ان کا انفراسٹرکچر، ان کے ہائیڈ آؤٹس، ان کی سینچریز کو بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ تو کچھ ایسے بھی جو ہیں وہ دہشت گرد ہیں جو افغانستان کی طرف بھاگ گئے ہیں۔ اب یقیناً افغانستان کی حکومت اور پاکستان کی حکومت مل کر ان دہشت گردوں کو چیز کرے گی، ان کا پیچھا کرے گی۔ تو وہ تو اپنا ایک آپریشن اپنی جگہ کے اوپر چل رہا ہے اور کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے۔ یہ جو عزم ہے آج جو جس کا اظہار کیا گیا ہے اس قرارداد کی شکل میں جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنائی ہے، میرا خیال ہے کہ اس میں پوری طرح سے دہشت گردی کے جو جن ہے اس کو کس طرح سے نپٹا جائے، چاہے وہ پاکستان کی سرحدوں پہ ہے یا پاکستان کے اندر ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ اس کا مفہوم سارا سمجھ چکے ہوں گے، اس میں مزید تشریح کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب یہ پلان آپ کے سامنے عملی طور پہ آ جائے گا تو اس کی تفصیل اور ڈیٹیلز اور بھی اجاگر ہو جائیں گی۔ یہ واقعہ ہوا، اس سے پہلے باغا والا واقعہ بھی ہوا، اور کوئی بھی اس کی وجوہات پہ بات نہیں کرتا کہ خاص طور پر جو انٹیلیجنس میڈیا ہوتا ہے، جو سیکورٹی ادارے ہوتے ہیں، جو سیکورٹی کے اقدامات ہوتے ہیں، وہ کہاں سے انہیں لیکیج ہوتی ہے، کہاں سے اس میں کوئی ان کو معاونت ملتی ہے۔ آج آپ کو کوئی گورنمنٹ میٹنگ بھی ہوگی یا کل بھی آپ کے پشاور میں ایئرپورٹ ہیڈ کوارٹر میں نہیں ہوتا ہے، کیا کوئی ایسا نقطہ، کوئی ایسی وجہ سامنے آئی ہے کہ کہاں سے یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ آیا یہ کتنی بڑی کارروائی ہوئی ہے؟ انٹیلیجنس نیٹ ورک کو مضبوط بنانے کا جو معاملہ ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں کہ جو ہے یہ دہشت گردی کا جو ایک اس کو ڈیل کرنے کے لیے جو ایک سیل ہے وہ کہاں لوکیٹ کیا جائے اس کو، تو وہ تفصیل آپ کے سامنے ہم قریب یہ آ جائیں گی، لیکن دہشت گردی کا ہم بھرپور طریقے سے اور پوری طرح سے ہر محاذ پر، ہر جگہ پر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آج گفتگو ہوئی ہے۔ تو انشاءاللہ اس پلان میں یہ ساری چیزیں کھل کر آپ کے سامنے آئیں گی۔ جناب صاحب، میں السلام یہ بتائیے کہ آج کے جتنے بھی پکڑے گئے ہیں ان کو سزا عدالت میں دی جائے، تو کیا جو قانونی سکم ہے، جو قانونی خرابیاں ہیں، اس کو دور کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں؟ آج کے اجلاس میں اس حوالے سے کوئی غور خوض کیا گیا؟ اس بارے میں بات ہوئی ہے کہ ان مجرموں کو جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہے وہ پروسیڈنگز تیز ہونی چاہیے، ان کے ٹرائل جلدی ہونے چاہیے، اور ٹرائل کے اندر جو ہارڈن کرمنلز جو ہیں یا جو ہارڈ کور اپنا جو ٹیررسٹ ہیں ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے کہ وہ لا میں جو ہے وہ اپنا وہ نکل بھاگیں یا ان کے خلاف کوئی صحیح ان کو سزائیں نہ ملے۔ تو اس کے لیے یقیناً اب غور و خوض ہم کر رہے ہیں، کافی پرپوزلز ہمارے سامنے ہیں، اور یہ صرف یہاں پہ بات نہیں ہو رہی بلکہ افواج پاکستان کی طرف سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو کہ پکڑے جاتے ہیں، جو جیسے میں نے ابھی کہا کہ جو ہارڈ کور ٹیررسٹ ہیں، تو اگر ان کو بھی سزا نہیں ملنی تو پھر یہاں کس کو سزا ملنی؟ تو اس بارے میں بھی کل رات کو بھی یہاں پہ بات ہوئی، میں یہاں پشاور میں تھا، آج بھی یہاں پہ بات ہوئی۔ اس کے اوپر ہم مزید بیٹھ کے ذرا اپنا دماغ خرچ کریں گے کہ کس طرح سے اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ لیکن یہ مسئلہ ہے بہت بڑا مسئلہ۔ جی صحافی صاحب، اب کوئی بات نہیں ہے، صحافی صاحب کو دے دیں۔ ایک تو یہ بتائیے گا کہ 2015 کو پیس ڈے منا
प्रपोजल दी, उस पर आप क्या कहते हैं? और दूसरा, सियासी तनाव भी मौजूद है, जहाँ दहशतगर्दी का वाक़या बहुत अफसोसनाक है, दूसरी तरफ सियासी तनाव भी मौजूद है। इमरान खान साहब आपके साथ मौजूद हैं, आप क्या समझते हैं कि धरना खत्म करने के हवाले से भी ऐसी ही पेशरफ्त होगी? क्योंकि सिस्टम को चैलेंज किया है इन्होंने और बाकायदा तौर पर अपना धरना तो खत्म नहीं किया, लेकिन एहतजाज मौखर कर दिया है और जो 18 को मुजाहरा समझते वो भी मौखर कर दिए। कोई आपके तरफ से भी लहजे का मुजाहरा होगा इस सिलसिले में, और किस हद तक जाने को तैयार? मैं बड़ा मशकूर हूँ इमरान खान साहब का जो तशरीफ़ लाए हैं यहाँ पे। दूसरे कायदीन का भी मैं बड़ा मशकूर हूँ जो तशरीफ़ लाए इस मीटिंग में। मैंने बल्कि इमरान खान को ये कहा कि या मुझे एजाज़ बख्शें कि मैं आपको चाय पे दावत दूं, या आप मुझे बुलाएं, मैं आपके पास आके चाय पीऊँगा। हम अपना देखें, डेमोक्रेसी का ये हुस्न है कि बातचीत के ज़रिए से बहुत बड़े बड़े मामलात को भी, पहाड़ जैसे मामलात को भी हल किया जा सकता है। तो हम एक यानी कि डेमोक्रेटिक सोच के इंसान हैं, बंदे हैं। हम समझते हैं कि हम अपने इस जो है वो इस प्लेटफॉर्म से अपने मामलात को इंशाल्लाह यकीनन हल करेंगे, और जो भी कंसर्न्स हैं एक दूसरे के, उनको एड्रेस करने के लिए हम दस्ते ताउन बढ़ाएंगे। जी जी ये जो कहते हैं कि फूड ग्रेड की तफरीक आज के बाद खत्म होगी, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये कार्रवाई अब अफगान तालिबान और ईस्टर्न बॉर्डर पे लड़ने वाले मिलिटेंट के खिलाफ भी होगी? नंबर 2, जेवाई की लीडरशिप आपके साथ कोई नजर नहीं आ रहा है, यहाँ पे नहीं है, तो देखिए कि क्या उनको भी व्यवस्था नमाज तीसरा, ये अभी तालिबान ने जस्टिफिकेशन जो पेश की है उसमें उन्होंने ये कहा है कि कबायली इलाकों में ये कुछ हो रहा है और न मीडिया हमें तवज्जो दे रहा है, न सियासी क़यादत हमें तवज्जो दे रही है, और न हमारे साथ जो कुछ हो रहा है उससे दुनिया को आगाह किया जा रहा है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि एज ए प्राइम मिनिस्टर, क्या आप लोग इस क़यादत के साथ बलूचिस्तान या ईस्ट IDPs को विजिट करने और मीडिया को वहाँ ज़मीनी हक़ाइक़ बताने का रिस्क लेंगे? और सबसे बड़ी बात कि जिसकी वजह से ये मसला सफल हो गया वो आपका और इमरान खान साहब का झगड़ा है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस बड़ी मुसीबत के बाद क्या आप उन 4 हल्कों की कुर्बानी लेंगे? आज ही इसी फोरम पे इनकी मर्जी के मुताबिक जुडिशल कमीशन कायम करने और खान साहब की खातिर इस सूबे के हुक्मरान माशाअल्लाह वो है, उनकी खातिर अपना एहतजाजी तहरीक खत्म करने का ऐलान करेंगे। हम आप दोनों से कौन जानना चाहते हैं कि आप दोनों अपनी अनाउं का ये कुर्बानी आज दे देंगे? एक सवाल में आपने कई सवाल पूछे हैं, तो एक एक्सट्रीम से दूसरी एक्सट्रीम पे चले गए आप। तो वो नहीं, वो तो मेरा ख्याल है कि जहाँ तक सवाल है आपका ये जो तालिबान के हवाले से, जब ये ऑपरेशन शुरू किया गया ज़र्ब-ए-अज़्म, वो ऑपरेशन सबके ख़िलाफ़ था, और ये बड़ा हमने बैठ के उसको डिबेट किया था कि ये अपना किसी की तमीज़ तफरीक नहीं की जाएगी इस ऑपरेशन को करते वक्त, और उस पर बाकायदा अमल किया गया, और ये नहीं देखा गया कि कौन कहाँ का रहने वाला है, कौन कहाँ का नहीं है। ये ऑपरेशन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ था, और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ये ऑपरेशन किया गया। इसके नताइज भी अच्छे निकले। फिर उसके बाद आपने हाल ही में देखा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर इलेक्शंस हुए, एक नई हुकूमत आई, और फिर एक नए सदर आए, और उनके साथ वो तशरीफ़ लाए पाकिस्तान, और यहाँ उनके साथ बातचीत हुई, बहुत अच्छे माहौल में बातचीत हुई, और ये तय किया गया कि हम भी ऑपरेशन करेंगे, वो भी करेंगे, और हम किसी भी कीमत पर अपनी सरजमीन को एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, और हम उस पर सख्ती के साथ कारबंद हैं। और ये भी कि हम अपना हर चीज़ को, अगर कोई ऐसी चीज़ होती भी है जो शायद मुमकिन है कि हुकूमतों की नज़र में ना हो, लीडरशिप की नज़र से ओझल हो, हम उसका भी
اس طرح سے اس کو لیں گے کہ ہم اس کو میڈیا پہ ایکسپلائٹ کرنے کی بجائے ہم آپس میں مل کے بیٹھ کے بات کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ بہت اچھا فیصلہ ہے. ہم صرف پاکستان میں امن نہیں چاہتے, ہم افغانستان میں بھی امن چاہتے ہیں, ہم اس پورے خطے میں امن چاہتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اب اس پہ میڈیا پہ ایکسپلائٹ کرنے کی بجائے ہم آپس میں مل کے بیٹھ کے بات کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ بہت اچھا فیصلہ ہے. ہم صرف پاکستان میں امن نہیں چاہتے, ہم افغانستان میں بھی امن چاہتے ہیں, ہم اس پورے خطے میں امن چاہتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اب اس پہ عمل ہو رہا ہے. ادھر بھی مجھے اس وقت سنسیریٹی نظر آتی ہے, افغانستان میں بھی. ادھر بھی ہم خلوص کے ساتھ یہ کام کرنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ یقیناً نتیجہ اچھا ہوگا. تو میں جہاں آپ کا دوسرا سوال ہے عمران خان صاحب کے بارے میں, جوڈیشل کمیشن کے بارے میں, تو میں نے آج خود لکھا تھا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو کہ آپ اپنا اس میں ایک کمیشن بنا دیں جو ان چیزوں کا احاطہ کرے, اور اس کے بعد جو ہے یہ تو میں نے آج خود لکھ دیا تھا. سیکنڈلی جو ہے وہ ابھی حال ہی میں سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ بھی آیا ہے. اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کی روشنی میں, اور جو میں نے خود بھی لکھا ہوا ہے اس کی بھی روشنی میں ہم بیٹھ کے یقیناً بات کر لیں اس کے اوپر. اور اس لیے میں نے ان کو بھی دعوت دی ہے, یہ مجھے دعوت دیں گے, میں ان کے پاس چلا جاؤں گا اور بیٹھ کے اس مسئلے کو ہم حل کریں گے. اور میرا خیال ہے حل ایسا کوئی مسئلہ نہیں جس کا کوئی حل نہیں ہو سکتا, اور وہ حل یقیناً ان کی سیٹسفیکشن کے مطابق بھی ہونا چاہیے اور ہماری بھی سیٹسفیکشن کے مطابق ہونا چاہیے. ساری پولیٹیکل لیڈرشپ بھی یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے قومی, ان کی بھی سیٹسفیکشن کے مطابق ہونا چاہیے. ہم جمہوری عمل کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں, ہم پیچھے نہیں لے جانا چاہتے. اور میرا خیال ہے کہ سب کی یہی خواہش ہے. میرے دائیں بیٹھے ہوئے کی بھی یہی خواہش ہے, بائیں جانب بیٹھے ہوئے کی بھی خواہش ہے, بشمول محترم عمران خان کی. میں جی کلیئر کر دیکھیں, آپ نے 2 دفعہ ایک سوال پوچھا. پہلے تو قوم کئی دفعہ ایک ملک کی زندگی میں ایک ایسا موقع آتا ہے جو یہ ہوا, جو واقعہ ہوا, کہ یہ لازم ہو جاتا ہے کہ سب اکٹھے ہوں. اور جو بھی ہمارے اختلافات ہیں, اور میں وہ واضح کر دوں, وہ کوئی انا کے اختلافات نہیں ہیں. بیسکلی ایک ڈیموکریسی کو آگے لے جانے کی بات ہے کہ ایک ساری جماعتیں اسمبلی میں بیٹھ کے کہہ رہی ہیں کہ دھاندلی ہوئی, کوئی کسی علاقے میں کہہ رہا ہے, کوئی کہیں, لیکن کوئی یہ تفتیش نہیں کر رہا کہ دھاندلی ہوئی تو کیا اس کو ہم نے اس کے اوپر تفتیش کرنی ہے, جرم ہوا, مجرموں کو پکڑنا ہے اور اس کے بعد اصلاحات کرنی ہے اور پھر پروسیس آگے بڑھے. اور یا نہیں ہوئی, یا ہوئی یا نہیں ہوئی, تو ایک ڈیمانڈ تو وہ میری کوئی انا کی نہیں بات, تو ساری پولیٹیکل اسپیکٹرم میں لوگ ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی. تو میں ایک ڈیموکریٹک پروسیس کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اگر یہ آپ اس میں جوڈیشل کمیشن اگر اس میں اپنی فائنڈنگز دے دیتی ہے, اگر نہیں ہوئی تو ہم تسلیم کر لیتے ہیں, اگر ہوئی تو اصلاحات ہوگی, پاکستان کی ڈیموکریسی آگے بڑھ جائے گی. اس کیس کے اوپر میں کلیئر کر دوں, دیکھیں جی, اس پہ ساری قوم کو اکٹھا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ جب قوم اکٹھی ہو جاتی ہے, عزم کر لیتی ہے, وہ جنگ جیت جاتی ہے. یہ کبھی بھی ایک ون سائیڈڈ ملٹری ایکشن اکیلا نہیں جیت سکتی. یہ ایجنسیز نہیں, یہ پولیس کا کام نہیں. ہم بلیم گیم شروع ہو جاتی ہے کہ اس نے نہیں کیا یا اس نے نہیں کیا. پچھلے سے 8-9 سالوں سے سیاسی فائدے اٹھاتے ہیں کہ پوائنٹ سکورنگ ہوتی ہے. یہ ٹائم ہے, اور جو جس طرح کا حادثہ ہوا ہے کہ بچوں کی کولڈ بلڈڈ کلنگ, یعنی بچوں کو جس طرح مارا گیا, اس کی شاید کوئی مثال نہیں ہے. جو میں نے بھی چیزیں دیکھی ہیں, جو بچوں سے بھی ملا, تو اس میں سب ہم اکٹھے ہیں. میں اس لیے آیا ہوں, ہماری اختلافات ایک طرف, اس ایشو کے اوپر اکٹھے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا ایشو ہے پاکستان کا, دہشت گردی. میاں صاحب جب ہاسپٹل میں میرے پاس آئے تھے الیکشن کے 2-3 دن بعد, تب بھی میں نے کہا تھا کہ یہ نیشنل ایشو ہے, اس کے اوپر ہم آپ کی پوری حمایت کریں گے. اور یہ آپ میاں صاحب سے خود پوچھ سکتے ہیں کہ ہر جگہ اے پی سی سے لے کے ہر چیز پہ ہم نے پوری طرح حمایت کی. یعنی ہم نے ایک نیشنل کاز ہے, دہشت گردی ختم ہوگی تو ملک آگے بڑھ سکتا ہے. ہم نے اس کے اوپر پورے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. آج بھی مقصد یہاں آنے کا یہ تھا کہ ہم فیصلہ کریں کہ اس میں ایک کلیئر میسج دیں سب کو کہ
ساری پولیٹیکل اسپیکٹرم میں لوگ اکٹھے ہیں اور وہ کنسنسس ہے. اور یہ جو ایک ہفتہ دیا گیا اس کمیٹی کو، مقصد یہ کہ ایک نیشنل پلان پریزنٹ کیا جائے. اب کہ ہم نے یہ اکٹھے تو ہو گئے ہیں، اب ہم نے کیا سٹیپس لینے ہیں اس کنسنسس کو آگے بڑھانے کا اور دہشت گردی ختم کرنے کا. تو آج میرے خیال میں ہم سب پاکستانیوں کے لیے کنسٹرکٹیو چیز یہ ہے کہ ایک نیشنل پلان جو سب اون کریں گے، ہم سب جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس کو اون کریں گی اور اس کا حصہ ہوگی. سارا ملک مل کے فیصلہ عزم کرے گا کہ ہم نے اس کو شکست دینی. میں جی سیدھا اس وقت یہاں سے سیدھا کنٹینر پہ جا رہا ہوں. کنٹینر میں نماز غائب نماز جنازہ ہو رہی ہے اور ادھر میں اپنی ٹیم سے بھی مل رہا ہوں، تو وہ ہم آگے مشاورت کریں گے. لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس سے خوشائن چیز ہو ہی نہیں سکتی کہ ہم ٹاکس کے ذریعے، یہ ایک سمپل چیز ہے. ایک جوڈیشل کمیشن ساری دنیا کے اندر اگر کوئی ہوتا ہے تو ایک کمیشن بیٹھ جاتی ہے، وہ اپنی فائنڈنگز دیتی ہے ٹائم لمٹ کے اندر تاکہ ہمارا ڈیموکریٹک پروسیس آگے بڑھے. میری ذاتی تو لڑائی نہیں ہے، تو سارے پاکستان کی جتنی پارٹیز ہیں وہی بات کہہ رہی ہیں جو میں نے کہا. میں نے ہسپتال میں جا کے ان بچوں کی بھی عیادت کرنی ہے جو یہاں پہ داخل ہیں. اگر میں نے وہاں نہ جانا تو میں بھی ان کے ساتھ کنٹینر پہ چلتا جی. آپ سب لوگوں کو اتنی دیر کی خوشی ہو رہی ہے، بدقسمت ایک ضائع تھا، نقصان ہم نے بڑا کیا یہاں تک آنے کے لیے، لیکن اسٹل میں کمپنی دے رہا ہے ہندوستان. آپ سے صرف یہ جانا چاہتے ہیں جیلانی صاحب، آپ کے پاس ایک بڑی اکثریت ہے، قبائلیوں کو بہت سارا گرا ہے کہ قبائلیوں کی زندگی جس عذاب میں ہے اس عذاب سے نکلنے کا کام نہیں کرا پائے گا جب تک آپ اس کے ساتھ ساتھ ہونے والا کام ہوتا ہے. کہ لگتا ہے کہ شاید عذاب یہ معاملہ ہمارے زیر نظر ہے اور یقیناً اس پہ کوئی مثبت ہی پیش رفت ہوگی، لیکن ابھی وقت کی بات ہے. تو آخری سوال آپ کا. ہمارے یہ المیہ ہے سر، میرے تمام ہمیں فائدے کری ہے کہ ہم ایک سمجھنے میں متحد ہوتے ہیں، سلوک بناتے ہیں، پھر آگے بڑھ جاتے ہیں. اور یقیناً اس پہ کوئی مثبت ہی پیش رفت ہوگی، لیکن ابھی وقت کی بات ہے. تو آخری سوال آپ کا. شازیہ خان آج دیر سے ہمارے یہ المیہ ہے سر، میرے تمام ہمیں فائدے کری ہے کہ ہم ایک سمجھنے میں متحد ہوتے ہیں، سلوک بناتے ہیں، پھر آگے بڑھ جاتے ہیں. 13 سال ہو گئے دہشت گردی کے اپنے اس ملک پہ چھائی ہوئی ہے. جو پچھلے تاریخ میں ہمارے بیٹھے ہیں، پچھلے حکمران بیٹھے ہیں، ان کے دور حکومت میں بھی ہم نے دیکھا کہ کوئی کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے پالیسی نہیں بنائی گئی، اور اگر بنائی گئی تو صرف پالیسی بنانے کے بیان کے اندر گئی. آج آپ سب کو میک شیور کرنا ہوگا ان تمام جو مائیں جن کی گودیں اٹھتے ہیں کہ آپ جو ایک ہفتے میں پالیسی بنائیں گے وہ عملی پالیسی ہوگی. آج عمران خان صاحب، میاں نواز شریف صاحب، خورشید شاہ صاحب، اسفل صاحب، سراج اللہ صاحب، میں تمام قائدین جن کا نام نہیں لے سکتی ہوں، سب سے میرا یہ سوال ہے، میں ریپرزینٹ کر رہی ہوں تمام ماؤں کو کہ پلیز ایک ہفتے میں عملی پالیسی سامنے آنی چاہیے. پوری انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے. وزیر اعظم بیٹھک کے بعد نواز شریف نے ایک ساجھا بیان پڑھا جو سبھی پارٹیوں کے ایک ساتھ تیار کیا گیا تھا، جس میں کہا گیا آتنکواد کے خلاف جو مہم چھیڑی گئی ہے وہ انتم آتنکی رہنے تک چالو رہے گی. طالبان کے خلاف پاکستان کے سبھی دل ایک جٹ ہو گئے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ کہ پریس کانفرنس ایک ساتھ کیا، ساجھا بیان پڑھا. سبھی دلوں کی بیٹھک میں فیصلہ ہوا کہ اچھا برا طالبان نہیں ہوگا. یہ جو فرق ہے اچھے طالبان میں اور برے طالبان میں، وہ فرق ختم کر دیا جائے گا. خاتمے تک آتنکواد کے خلاف لڑتے رہیں گے. یہ اعلان کیا نواز شریف نے. آتنکواد سے لڑنے کے لیے نیتی بنانے کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی ہے اور ایک ہفتے کا وقت دیا گیا ہے. سبھی دلوں کی کمیٹی 7 دن میں رپورٹ دے گی اور طے کیا جائے گا کہ آتنکواد کے خلاف کیسے لڑا جائے.